پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اس بیعت اور نسبت کی اللہ کے ہاں بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ظاہری مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اخلاقی مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان فیکٹری میں مینیجر تھا، اس عاجز کا کلیگ تھا کسی زمانے میں۔ ایک دفعہ وہ مہمان خانے میں آیا، ہتھ کڑی لگی ہوئی، 2 پولیس والے ساتھ ہیں۔ یہ عاجز دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ اس نے ایم ایس سی کیمسٹری کی ہوئی تھی، MBA کیا ہوا تھا، بڑا لرنڈ بچہ تھا اور ایک مینیجر کے طور پہ کسی فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ اس حالت میں دیکھ کے یہ عاجز بڑا حیران ہوا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت میرے اوپر اس وقت قتل کا مقدمہ ہے، میں جیل سے سپرنٹینڈنٹ پولیس سے اسپیشل اجازت لے کر آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں اور یہ پولیس والے میرے ساتھ ہیں۔ پوچھا بنا کیا؟ اس نے عجیب ہی سٹوری سنائی۔ کہنے لگا بڑے بھائی کی شادی ہوئی اپنی فرسٹ کزن کے ساتھ، 4-6 مہینے بڑے اچھے گزرے۔ ایک دن معمولی بات پہ کوئی دونوں میں بحث تکرار ہو گئی تو میری بھابھی روٹھ کر اپنے میکے چلی گئی۔ ہمارے گاؤں سے ان کے گاؤں کا فاصلہ کوئی 1 میل کا، آمنے سامنے گاؤں ہے۔ میں جب شام ڈیوٹی سے واپس گھر گیا، پتہ چلا کہ بھابھی روٹھ کے چلی گئی۔ میں نے بڑے بھائی کو سمجھایا کہ نہیں، وی آر سیم بلڈ، ہمیں جانا چاہیے اور بھابھی کو منا کے لانا چاہیے۔ یہ نوجوان اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ فگر تھی اور سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ فگر تھی، تعلیم یافتہ، اور پورے فیملی کا سب سے زیادہ باعزت شخص تھا۔ پورا شہر اس کی عزت کرتا تھا، اتنے اچھے اخلاق والا، اتنا پیارا نوجوان۔ کہنے لگا میں نے اپنے بھائی کو گاڑی میں بٹھایا، میں نے کہا چلو بھابھی کو لے کے آتا ہوں۔ ان کے گھر گئے، بڑے اچھے طریقے سے ملے، انہوں نے چائے بنائی، بسکٹ دیے، کھائے پیے۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی ہمارا تعلق ایک نہیں کئی طرح کا ہے، چھوٹی باتوں پہ نہیں روٹھا کرتے، چلیں آپ گھر چلیں۔ بھابھی بھی تیار ہو گئی، اس نے بھی اپنی سامان سمیٹ لیا، سامان گاڑی میں ہم نے رکھ لیا۔ جب بیٹھنے لگے بھابھی نے کوئی بات کر دی جس لفظ کو سن کر میرا بھائی پھر بھڑک اٹھا، اس نے بھی کوئی سخت لفظ کہہ دیا تو بھابھی آگے سے بول پڑی، بھائی بول پڑا، دونوں نے ایک دوسرے سے پھر بحث تکرار شروع کر دی۔ تو بھابھی کا چھوٹا بھائی آ گیا، کون ہوتے ہو میری بہن کو تم اس طرح کہنے والے؟ اب عورت کی جو لڑائی تھی وہ مردوں میں آ گئی، دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ جب دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی تو اس کا ایک بھائی بھاگا اور اپنے کمرے کے اندر سے گن نکال کے لایا کہ تو کون ہوتا ہے میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے والا؟ اب جب وہ قریب آیا تو میرے بھائی نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کے گن کے رخ کو جو موڑا تو وہ اسی کی طرف ہو گیا جس کے ہاتھ میں گن تھی اور ٹریگر دب گیا۔ جھگڑے کے اندر وہ جو بندوق چلی تو جو لانے والا بندہ تھا وہ خود موقع کے اوپر اسی وقت ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ ہم تو اس ذہن میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا۔ میں نے انہیں کہا کہ اس کو اٹھائیں، ہاسپٹل لے جاتے ہیں، مگر وہ تو اسی وقت ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بھائیوں نے مجھے پکڑ لیا اور میری بھابھی کہنے لگی کہ ہاں اس پہ مقدمہ بنوائیں گے اور ہم اپنے بھائی کے بدلے میں اس کو پھانسی لگوائیں گے۔ تو میرا بھائی تو بھاگ گیا۔ اب وہ بھابھی ایسی چلاک کہ اپنے خاوند کو بچا رہی ہے اور مجھے کہنے لگی کہ اس کو پھانسی چڑھوائیں گے، یہ ان کے خاندان کا سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ بندہ ہے۔ پولیس آ گئی، میں مجرم کے طور پہ موقع پہ پکڑا گیا، ڈیڈ باڈی بھی مل گئی، گن بھی مل گئی،
گواہ بھی مل گئے، جو کچھ کسی بندے کے قتل کا پروف ہو سکتا ہے وہ سب کا سب 100% موجود تھا۔ مجھے جیل پہنچا دیا گیا، ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا دی گئیں۔ میرے وکیل نے کہا کہ پولیس نے مقدمہ ایسا زبردست درج کیا ہے کہ آپ کے بچنے کی 100 میں سے 1 حصہ بھی امید نہیں ہے۔ دیوار پہ لکھا مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ میں دعائیں کرتا رہا، آپ کا خیال آیا تو میں نے آپ کے بارے میں پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ کل پتہ چلا کہ آپ واپس آئے ہیں، تو میں نے پھر پولیس جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا اس سے بہت بڑی کوئی سفارش کروا کے اجازت لی کہ میں آپ سے دعاؤں کروانے کے لیے آنا چاہتا ہوں، چونکہ وہ بھی آپ کو جانتا تھا۔ اس نے پولیس والوں کو ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ پیر صاحب سے دعا کروا کے آؤ۔ اس لیے اب میں یہاں آیا بیٹھا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں آپ کا کولیگ ہوں، اتنا میں آپ کا محبت کرنے والا دوست ہوں، ممکن ہے میری آپ کی آخری ملاقات ہو، اور یہ کہہ کے اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا۔ اب ایک بے گناہ نوجوان، اور اس کی عمر بھی کوئی 28 سال ساری تھی، اور اس کی شادی میں بھی ابھی کوئی 6 مہینے تھے جو ہونی تھی۔ اتنی پیاری اس کی شخصیت، پرسنالٹی، اتنے موٹے موٹے آنسو اس کے گر رہے ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ یہ میری اور آپ کی ممکن ہے آخری ملاقات ہو۔ کہنے لگا بتائیں میں کیا کروں؟ اس عاجز نے اسے بتایا کہ ایک نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے مشائخ کے ذریعے اس عاجز کے سینے میں ڈالی ہے۔ آپ اس نسبت کے اپنا تعلق جوڑیں اور اللہ کے حضور اس نسبت کو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نسبت کی بڑی لاج ہے۔ اس نے کہا جو کہیں گے میں کرنے کو تیار۔ چنانچہ اس عاجز نے اس کو یہی بیعت توبہ کے کلمات پڑھائے اور اس کو ذکر مراقبے کا طریقہ بتایا، اور یہ بات سمجھائی کہ جب بھی نماز پڑھنا بس یہ دل میں دعا کرنا کہ اے اللہ، میں ان مشائخ کے ساتھ روحانی تعلق رکھنے والا ایک غلام ہوں، ایک مصیبت میں مبتلا ہوں، ان مشائخ کی برکت سے مجھے مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ وہ نوجوان نم والی آنکھوں کے ساتھ چلا گیا، پرنم آنکھوں سے چلا گیا۔ اس عاجز کو پھر کہیں باہر جانا تھا ملک میں، پھر چلا گیا۔ 3-4 مہینے کے بعد پھر واپس جب اپنے ملک میں پہنچا تو گھر میں تھا کہ بیٹے نے ایک مٹھائی کا بڑا ڈبہ لا کر دیا کہ جی کوئی مہمان خانے میں آدمی آئے ہیں، انہوں نے سلام بھیجے ہیں اور مٹھائی آپ کے لیے لائے ہیں۔ مٹھائی کے ڈبے پر دیکھا تو ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ عاجز بڑا حیران ہوا، فوراً مہمان خانے میں پہنچا، دیکھا تو وہ ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ آزاد ہو گئے، بچ گئے؟ کہنے لگا حضرت یہ تو کوئی کرامت ہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر طرف کیا۔ بھائی کیسے؟ کہنے لگا کہ مسئلہ یہ بنا کہ جب ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو جو سرجن اس کا پوسٹ مارٹم کر رہا تھا اس نے اس کے جسم سے جو گولی نکالی جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کی پیمائش تو اس نے ملی میٹر میں کی، مگر غلطی سے لکھتے ہوئے اس کو انچ یونٹ میں اس نے لکھ دیا، یعنی سائز اس کا ملی میٹرک سسٹم میں اس نے لیا، مگر بائی مسٹیک جو پیپر پر اس نے لکھا تو اس نے 7 انچ سکیل لکھ دی۔ کہنے لگا کہ جب جج کے سامنے کیس پیش ہوا تو جج نے بلٹ کو دیکھا اور اس کا سائز پڑھا، تو جج نے کہا کہ سرجن جو کہہ رہا ہے کہ اس بلٹ سے اس کی ڈیتھ ہوئی، یہ وہ گولی تو نہیں ہے۔ اب جب اس پر بات آگے بڑھی تو معاملہ شک میں آ گیا، اور قانون یہ ہے کہ جب کسی میں شک آ جائے تو پھر اس بندے کو پھانسی نہیں دی جاتی،
جج نے اس کو بنیاد بنا کر مجھے باعزت بری کر دیا. یہ نسبت کی برکتیں ہیں. اللہ رب العزت یوں مصیبت سے بندوں کو بچا دیتے ہیں.